أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. قاری عبد المعبود چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. رمضان المبارک کی جی خصوصی نشریات پیام رمضان کے ساتھ میں ہوں ارملہ حسن. امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے. آج دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ پہلا عشرہ جس طرح سے گزرا ہے بڑا بہترین ہم سب کا تو گزرا ہے. ہم نے اس ٹرانسمیشن میں کوشش کی ہے کہ جتنی پروڈکٹیو باتیں ہو سکیں وہ کی جائیں اور اس کو ریلیجن اور سوشل اسپیکٹ سے ڈسکس کیا جائے. اور آج بھی ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حلال و حرام. موجودہ دور میں ہر کوئی جہاں ہم بات کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کمانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. جو جتنی جلدی جس قدر زیادہ مال حاصل کر لے وہ دنیا والوں کی نظر میں کہہ لیں عقل مند بھی ہے، فہم و فراست والا بھی کہلاتا ہے. اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ مال و دولت جو وہ حاصل کر رہا ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے یا حرام طریقے سے کر رہا ہے اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہی ہے یا اپنے مال میں اضافہ کرنا ہے اور اپنی جو کہہ لیں ایک انا کو سیٹسفیکشن دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق میں حلال و حرام میں جو تمیز کرنے کا حکم دیا ہے آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے اجتناب کرنا کتنا ضروری ہے. اور ویسے تو ریلیجن کے اندر اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز، روزہ اور دیگر فرائض پر عمل پیرا ہونا ہے. لیکن حیرانی ہے یا ہم کہہ لیں بہت کم ایسے لوگ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جو ان باریکیوں کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم سر. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے ملک کے جانے مانے نعت خواں ہیں مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. سر خوش آمدید آپ کا بہت بہت. اور ساتھ ساتھ کچن میں ہمارے ساتھ کنیز فاطمہ موجود ہیں. السلام علیکم کنیز فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. کنیز فاطمہ کیا بنا رہی ہیں آج آپ اپنے کچن میں؟ آج کچن میں بن رہا ہے چکن لزانیہ اور ساتھ میں بن رہی ہے رشین سیلڈ. زبردست. اور آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی تیاری مکمل کر لی ہے؟ نہیں، اس کی تیاری ابھی میں کروں گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دوں جو چکن لزانیہ میں جو ہم چکن یوز کریں گے وہ ہمارا سبروسو کا ہوگا. اور جو لزانیہ کی جو ریڈ سوس میں جو کیچپ یوز ہوگی اس سوس میں کنور کی کیچپ یوز کی جائے گی، کنور کی ٹومیٹو کیچپ اینڈ چلی گارلک سوس. اور ساتھ ہے ہمارے لائف بوائے. تو کیوں نہ پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں اور پھر کچن کا کام سٹارٹ کیا جائے. ڈیفینیٹلی آپ ہاتھ دھوئیں، کچن کا کام کریں. مین وائل ہم مرغوب حمدانی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر آپ کی نعت کے بغیر ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز صحیح سے نہیں ہوتا تو ضرور آپ کچھ ہماری میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، سچ کا حسنین کا بھر دیجئے جھولی سب کی، سچ کا حسنین کا بھر دیجئے جھولی سب کی، سب کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے، سب کو کر دیجئے
خوشحال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، اپنے دکھ درد سناؤں میں کسے تیرے سوا، اپنے دکھ درد سناؤں میں کسے تیرے سوا، بن تیرے کون سنے حال مدینے والے، بن تیرے کون سنے حال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے۔ بہت شکریہ مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب ذرا ہم بغدادی صاحب کے پاس آتے ہیں۔ بغدادی صاحب، آج کا ٹاپک ویسے تو ہم نے اپنی جب ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا تو پہلے دن ہم نے کافی اس حوالے سے ڈسکشن بھی کی تھی، لیکن آج ہم دوبارہ سے اگر اس چیز کو باقاعدہ طور پر آغاز کے طور پر ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں اور قرآن و احادیث کی روشنی میں چاہوں گی آپ اپنی گفتگو کا بھی آغاز اسی حوالے سے کریں کہ کتنی امپورٹنس ہے حلال و حرام میں جو تمیز ہے اس کا خیال کرنے کی، اور پھر اس کو ہم معاشرے سے بھی ریلیٹ کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ آپ سمجھیں کہ اس عشرے کی مناسبت سے، کیونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے بے شک، اور مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ انسان دعائیں مانگتا ہے اللہ رب العزت سے کہ مجھے معاف فرما دے، بے شک، جو کوئی غلطی کوتاہی لغزش مجھ سے ہوئی تو مجھے معاف فرما، اور وہ سچے دل کے ساتھ اگر ایسا کرے اور دوبارہ اس کا احاطہ نہ کرنے کی نیت بھی ساتھ میں ہو، تو یہ جو دعا ہے تو اس کے اوپر ہم نے میرا خیال ہے ایک پہلی بار بڑی تفصیل سے بات کی تھی، اور دعا ہمارا ایک چیپٹر بھی گزرا تھا، بالکل، اس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ دعائیں جو قبول ہوتی ہیں تو ان کی قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العزت نے رکھا ہی حرام اور حلال کے اوپر ہے۔ تو ایک حدیث پاک تو اس وقت ہم نے بیان کر دی تھی، جو کہ ایک شخص کی کیفیت جو کہ یہاں سے حج کے لیے شدید سفر کرنے کے بعد جاتا ہے اور اس کو جواب کیا ملتا ہے۔ آج میں ایک دوسری حدیث پاک یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ پھر اس کا ٹاپک کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں، تو کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ ایک عمل ایسا جس سے دعائیں قبول ہونے لگ جائیں، تو آگے بتانے والے بھی معلم انسانیت تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رزق حلال، واہ، سبحان اللہ، اگر حلال کھاؤ گے تو آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ تو اس کو اگر میں آج کی سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کروں تو اس وقت ہم مسلمان اربوں کی تعداد میں پوری دنیا میں بیٹھ کر صرف دعائیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ فلاں کو بھی برباد کر دے، فلاں کو بھی برباد کر دے، ہمارے سارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اور ایسا بھی ہو جائے اور ایسا بھی ہو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے،
اللہ رب العزت کی وہی ذات ہے, وہی موجود ہے آج تک ویسے ہی, وہ ویسے ہی سنتا ہے, وہ اتنا ہی قریب ہے جتنا وہ پہلے موجود تھا. تو فرق صرف یہ ہے کہ ہم قریب نہیں رہے اللہ کے, اور اس میں ہماری زبانوں کے اندر وہ تاثیر نہیں رہی رزق حلال کی وجہ سے. اب آ جاتے ہیں کہ رزق حلال کی ڈیفینیشنز اور اس کو حرام اور حلال کا کرائٹیریا کیا مقرر کیا گیا ہے. بالکل. تو حرام اور حلال کسی چیز کو قرار دینے کا جو کرائٹیریا ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. پھر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تشریعی اختیارات دیے ہیں, قانونی اختیارات, کہ آپ بھی ویسے ہی جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دیتی ہے, ایسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کو حرام یا حلال قرار دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. پہلا کرائٹیریا ہمارے پاس قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے. یہاں پر میں ایک صرف اصول یا قاعدہ بیان کر دیتا ہوں کہ کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 1000 چیز ہے. اس وقت بھی ہم اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آلموسٹ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں اشیاء موجود ہوں گی. بالکل. ضروری نہیں کہ ہم ہر ایک چیز کا نام لے کر کہیں کہ یہ ٹیبل حلال ہے اور یہ بڑا صوفہ حرام ہے. بالکل صحیح. یہ ہم نہیں کر سکتے. تو جب کاؤنٹنگ میں ڈھیر ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں سے جو میجر حکم جس کے لیے ہوتا ہے ان کو الگ رکھا جاتا ہے, اور جو اس میں سے منیمم ہو اس کو ایگزیمپشنل کیس کے طور پر الگ کر لیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے حرام کیونکہ تھوڑا تھا تو قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العزت نے ان تھوڑی چیزوں کو مینشن کر دیا کہ یہ آپ کے لیے حرام ہے. فار ایگزامپل ایک آیت کریمہ کے اندر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, آپ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے مردار کو, اب مرا ہوا ہم نے نہیں کھانا. نمبر 2 فرمایا کہ خون نہیں آپ کھا سکتے. بالکل صحیح. نمبر 3 اسی آیت کے اندر فرما دیا کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو آپ وہ بھی نہیں کھا سکتے. یعنی جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے ہوئے اس کو تکبیر کر کے ذبح کریں گے تو وہ اللہ کے نام سے ہو جائے گا. ہم اس کو بہت سارے اور مسائل میں بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جیسے وہ جانور بذات خود تو حرام تو نہیں ہے, یہ ایک دوسرا پہلو اس پہ بھی ہم آتے ہیں. تو ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے کیا کیا, مینشن کر دیا کہ یہ حرام ہے. بالکل صحیح. رشتوں میں اب رشتے سب حلال ہیں لیکن چند رشتے جو حرمت والے تھے ان کو بیان کر دیا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم الی آخر, جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, پہلے پروگرام کے اندر یہ آیہ کریمہ پیش کی ہوئی ہے کہ یہ رشتے بیان کر دیے آپ کے لیے حرام ہیں, مؤبد پکے پرماننٹلی حرام ہیں, ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. اور پھر اس کے علاوہ بھی ایک ٹمپریری حرمت ہے کہ آپ کے لیے سب رشتے حرام ہیں اور بھی, لیکن سوائے اس کے کہ آپ شریعت کے بتائے ہوئے جائز طریقے کے مطابق کسی کو اپنے لیے حلال نہیں کر لیتے, تو وہ اس صورت میں ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فی نفس ہی یعنی اپنی بائی ڈیفالٹ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے حرام ہے. تو اب وہ جو حرام ہے نا تو وہ نجس ہے, نجاست کی بنیاد پر وہ حرام ہے. فار ایگزامپل خنزیر ہے تو نجاست کی بنیاد پر حرام ہے. شراب ہے تو وہ شراب نجاست کی بنیاد پر اور اپنی بری تاثیر کی بنیاد پر حرام ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے وہ چیزیں جو نجاست کے اعتبار سے حرام ہے وہ حرام ہے. اب جو باقی چیزیں رہ گئی تھیں جن کا حکم نہیں لگا تھا اور جو سب حلال قرار دے دی گئیں, فقہ میں اس کے لیے جو اصول اپنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ. ہر چیز کے اندر جو اصل اللہ نے رکھی ہے وہ اباحت ہے, اس کا جائز ہونا ہے. ان میں سے پھر جو نجاست کی بنیاد پر یا زیادہ مضمرات نقصانات کی بنیاد پر جن کو حرام قرار دینا تھا اللہ نے ان کو حرام قرار دے دیا. جو باقی سب بچ گئی ہیں اور وہ سب حلال ہیں. اب ان حلال میں سے بھی اب ذرائع کیا ہیں, جس ذریعے سے آپ اس چیز کو حاصل کریں گے تو وہ چیز حلال ہوگی یا حرام ہوگی. تو گویا کہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے, چیز حلال اور حرام نہیں, ذریعہ حلال اور حرام ہے, وہ اس کو حلال یا حرام کرتا ہے. فار ایگزامپل کہ اس ٹیبل کے اوپر مجھے ایک چیز ملتی ہے تو میرے لیے جائز ہے, تو وہی چیز اگر میں انڈر ٹیبل ڈیل کے ساتھ لوں گا تو وہ حرام ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, مراد کہ میں اپنی جاب پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں نوکری کر رہا ہوں, اس جاب کو میں جائز طریقے سے انجام دے رہا ہوں, جو میری ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں کما حقوں میں ادا کر رہا ہوں تو میرے لیے جائز ہے. لیکن اگر وہیں بیٹھ کر میرے پاس آنے والے لوگوں سے میں رشوت لیتا ہوں اور وہ انڈر ٹیبل ڈیل ہے تو وہ میرے لیے پیسہ ناجائز حرام ہو جائے گا. تو اس لیے یہ مختلف اس کے کرائٹیریاز ہیں. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, تو گویا کہ یہ قرآن کے اندر کچھ صراحت کے ساتھ آ گیا, کچھ آگے ہم مزید بھی اس کے اوپر بات کریں گے کہ اب صرف یہی نہیں رہ گیا. ہم تو بعض کر لیتے ہیں نا کہ یہ حلال گیا اور حرام گیا ہے,
اب کاسمیٹکس کر لیں، ڈریسنگ کر لیں، یہ جو میٹ وغیرہ ہم بناتے ہیں نا، تو اس کا جو پورا پروسیس ہوتا ہے، تو اس سارے کا جو ہم فیکٹریز لگاتے ہیں، فیکٹریوں میں جو چیزیں بنتی ہیں اس پورے مینوفیکچرنگ پروسیس کو بھی باقاعدہ حلال سرٹیفیکیشن اب کروائی جاتی ہے. اب پوری دنیا کے اندر یہ والا ٹرینڈ چل پڑا ہے. تو اس میں ڈیفرنٹ اس کے پروسیس کو چیک کرنا ہوتا ہے. باقاعدہ جو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، ٹیکنیکل ٹیمیں بھی ہیں، شرعی ٹیمیں بھی ہیں، کہ شرعی اعتبار سے وہ پروسیس کیسا ہے، ٹیکنیکل اعتبار سے وہ پروسیس غلط تو نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک حلال مرغا ہے اور وہ حلال ہے ہمارے لیے، لیکن اس کا جو پروسیس ہوا ہے وہ حرام خوراک کے اوپر ہوا ہے، حرام ہو جائے گا، نہیں کھا سکتے آپ. اچھا اوکے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، بغدادی سے مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد آ کر ہم ان پروسیسز کے اوپر، اور ظاہر ہے جب ہم ایک چیز کو اتنی باریکی سے دیکھیں گے تو ہمارے لیے کیا یہ کمپلیکیشن جو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں یہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے یا نہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے،
سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، میری ہے دعا یارو کہ سرکار کے روضے پر اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے، اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ ماشاءاللہ مرغوب حمدانی صاحب، بریک کے بعد جی ہم واپس آئے ہیں پیام رمضان میں، اور آج کا ٹاپک بھی ہمارا بڑا انفارمیٹیو ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو معاشرتی پہلوؤں پہ جس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے بغدادی صاحب ہمیں بتا رہے تھے۔ بغدادی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ ہم نے طریقوں پہ، اب جو چیز ہے کہ کوئی جس طریقے سے کوئی رزق آپ تک پہنچ رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے، لیکن اب آج کل جتنا ہم حاصل دیکھ رہے ہیں اور ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس میں اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا اور اس طے تک پہنچنا کہ جس طریقے سے ہم تک پہنچ رہی ہے، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائم۔ ہم بظاہر ایک دو چیزوں فیکٹرز کو تو شاید کہیں نہ کہیں مد نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی باریکی میں جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر تو ہم اصول دیکھیں نا، تو شریعہ اسلامیہ کے جو قانون سازی کے بنیادی اصول ہیں، یہ شاید آف دی ریکارڈ آپ بھی یہ بات کر رہی تھی نا کہ دین نے آسانیاں پیدا کی ہیں، بالکل، تو یسرو ولا تعسرو کا اصول دیا گیا ہے کہ آسانیاں پیدا کریں، مشکلات پیدا نہ کریں۔ بالکل ایسا ہے۔ تو جو اللہ خود سکھا رہا ہے کہ آسانیاں پیدا کریں اور مشکلات پیدا نہ کریں، تو کیا وہ خود لوگوں کو مشکلات میں ڈالے گا، کمپلیکیٹو کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں چیزیں کمپلیکیٹو لگ رہی ہوتی ہیں، وہ حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ جو کہ ابھی معصوم ہے اور اس کو چیزوں کی خاصیات کا پتہ نہیں کہ مجھے کس سے کیا نقصان پہنچے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ چھوٹا بچہ آگ کے ساتھ کھیلے گا تو یقیناً ماں کو برا لگے گا کہ میرا بچہ اگر آگ سے کھیل رہا ہے تو یہ آگ سے جل جائے گا، اس کو کوئی گزند پہنچے گا تو وہ اس کو بچا لے گی، جا کر بھاگ کر پکڑ لے گی۔ بچہ روئے گا، چیخے گا، اس کے باوجود وہ اس کو اس کے قریب جانے نہیں دے گی۔ چھری پڑی ہے تو بچے کو اس کے ساتھ کھیلنے نہیں دے گی۔ کوئی اور ایسی چیز ہم کر لیں، علی ھذا القیاس کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ کل بھی ہماری یہ بات ہو رہی تھی مرغوب حمدانی صاحب کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ ایک ماں تو اپنے بچے کو کہیں مشکل میں نہیں پڑنے دیتی۔ ایک ماں کو اگر باپ تھوڑے سے تلخ الفاظ کے ساتھ ڈانٹ دے تو وہ ماں پریشان رہتی ہے کہ میرے بیٹے نے روٹی کیوں نہیں کھائی ہے، میں نہیں کھاؤں گی جب تک یہ نہیں کھائے گا۔ تو وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب اپنی مخلوق کو کیسے پسند کرے گا کہ جہنم میں ڈال دے؟ تو اللہ رب العزت نے ہر وہ چیز جس میں مضمرات شامل ہیں اس کے لیے منع فرما دیا تاکہ میری امت اور میری مخلوق ان مضمرات سے بچ کر وہ دائمی تعیشات خرید لے کہ جن کی زندگی اینڈ لیس ہے۔
وہاں پر کوئی خاتمہ نہیں ہے. بالکل صحیح. تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں تیار بیسیکلی کر رہا ہے. یہ مشکلات ہمارے لیے صرف لگتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ جو آپ نے سورس کی بات کی, ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر آپ نے کچھ حصہ اس کا لیا تھا, تو وہ تیسرا پہلو, 2 اصول تو ہم نے بیان کر دیے تھے. تیسرا اصول اللہ رب العزت نے حلال چیزوں کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو, یعنی مال اگر آپ تجارت کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں تو اس کو جائز قرار دیا ہے, لیکن دوسری طرف فرما دیا کہ اگر سود کے ذریعے مال حاصل کریں گے تو اس کو حرام قرار دے دیا. کیونکہ اس کے اندر انسانیت کا استحصال ہے, غریب کا استحصال ہے, تو اس لیے اس کی کسی بھی شیپ کو حرام قرار دے دیا. اب تجارت کے اندر آ جائیں تو تجارت کے پھر جا کر اسلام نے مختلف اصول مقرر کر دیے. فار ایگزامپل کہ ذخیرہ اندوزی, تو مال ہے, تجارت ہے, آپ لے آتے ہیں, آپ کے پاس کولڈ سٹور بنے ہوئے ہیں, آپ اگر کولڈ سٹور کے اندر اس مال کو سیو کر دیتے ہیں, جب اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے, رمضان آ گیا, پیسے زیادہ ملیں گے, آپ اس وقت کے لیے محفوظ رکھتے ہیں, اس کو فروخت کرتے ہیں. تو اب یہ والا آپ کا کاروبار نہیں ہے, اس کو تجارت نہیں کہا جاتا, اس کو ذخیرہ اندوزی کہا گیا, کیونکہ آپ نے انسانیت کی ضرورت کے وقت اس مال کو محفوظ کیا اور انسان کی ضرورت سے روکا تاکہ آپ زیادہ پیسہ کما سکیں. ہاں اگر مال تلف ہونے کا خطرہ تھا اور آپ نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے کولڈ سٹور کیا, لیکن سوسائٹی میں اس کی ضرورت اس وقت نہیں تھی, تو ایسا کرنا جائز ہے. تو گویا کہ یہ انسانی اعمال کے اوپر سارا آ گیا. وہی جو میں نے پہلے بھی شروع میں ہم نے ایک بات کی تھی تقویٰ کے حوالے سے, کہ ٹریک اللہ نے ہمارا مقرر کر دیا ہے اور اس کے گرد جو کچھ بھی ہوگا. دوسری مثال کہ یہی حرام اور حلال, یہ تو 2 ہم نے کرائٹیریا لیے, 2 سٹینڈرڈز ہیں جو مقرر کر دیے گئے کہ یہ حلال ہیں. اور قرآن عظیم کے اندر بھی جو آیت کریمہ ہے اس میں ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو جن کو حلال قرار دے دیا وہ حلال, جن کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہیں, اور اس پہ حدیث مبارکہ بھی ہیں. اور اس کے درمیان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا ہے لیکن بھول کر نہیں چھوڑا ہوا, اس میں رحمت ہے آپ کے لیے. تو جو ان دونوں کے درمیان میں دیگر مباح چیزیں آتی ہیں ان کو استعمال کرنا وہ کسی حد تک جائز ہے, لیکن وہ جو تقویٰ والی علامت پھر آ جاتی ہے اس کے تحت کہ آپ جب کسی بادشاہ کی چراگاہ کے قریب جائیں گے اور جا کر اپنے ایریے کو ٹچ کر کے اس کے پاس جائیں گے تو یقیناً آپ نے حد کراس کر لی ہے اور حد کی سزا آپ کے اوپر آ جائے گی. اس لیے یہ اتنا کمپلیکیٹو ہے نہیں جتنا کمپلیکیٹو اس کو ہم سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اللہ نے نا اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہوا کہ ہم نے پرماننٹلی اسی دنیا کے اندر ڈیرے لگا کے بیٹھ رہے ہیں. یہ تو ایک سرائے ہے, یہ ایک گزرگاہ ہے. جس طرح بندہ صحرا سے گزرتے ہوئے ایک درخت کے سائے تلے, حدیث پاک ہے, ایک درخت کے سائے تلے بیٹھتا ہے اور وہاں جا کے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اسی کے لیے آیا تھا, تو اس کو تو لوگ بیوقوف ہی کہیں گے. ایسے ہی کوئی شخص اگر اس دنیا کے اندر آ کر اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ گین کرنا ہے, اور میں یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ ہم 7 نسلوں کے لیے حرام کے ذریعے مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, حالانکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ میرا رازق کون ہے؟ اللہ. بے شک. تو میری اولاد کا رازق کون ہے؟ میں ہوں یا میرا اللہ؟ وہ بھی اللہ ہے. تو جب میرا رب مجھے رزق دے رہا ہے تو بھئی میں اپنی اولاد کے لیے کیوں پریشان ہوں؟ میری اولاد کو بھی تو رزق وہی دے گا. میرے باپ کے پاس کہاں تھا, وہ کہاں سے مجھے اس نے وراثت میں لا کے دیا؟ اور کئی لوگ جو 7 نسلوں کا پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں حرام کے ذریعے, پھر وہ اپنی نسلوں کو آگے دیں نا, پھر وہ سیدھا بن کے دکھائیں, نہیں بنتے. تو اس لیے حرام اور حلال کو اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ یہ دونوں طریقے ہیں جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا, کہ حلال فوڈ سرٹیفیکیشن کی, کہ آپ کا جو ہائیجینک فوڈ ہے اگر وہ پروسیس اچھے طریقے سے ہوا ہوگا تو آپ کو وہ صحت بھی اچھی دے گا اور آپ کی روحانیت کو بھی امپروو کرے گا. جس طرح ہم نے بات کی بھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ جسم, وہ گوشت اور وہ خون جو حرام سے بنا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا, ہم یہاں حرام اور حلال کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کون حرام کرتا ہے اور کون حلال کرتا ہے. حضور نے ایسے شخص کے لیے جنت کو حرام کرا دے دیا ہے. تو اب کرائٹیریا بنائیں پھر. تو یہ ہے اصل اصول کہ ہم نے دنیا میں ایسے بنائے ہوئے جو صرف شریعت کے 2 ہی طریقے ہیں. تیسرا طریقہ بچ جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ, کیونکہ جس طرح اصول کے اوپر چلتے ہیں نا, یسروا ولا تعسروا کی بات اگر ہے تو یسروا ولا تعسروا کے اصول کچھ اللہ رب العزت نے ایسے چھوڑ دیے ہوئے ہیں جو اولو الامر اور فقہاء و مجتہدین کے لیے, کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق جو کوئی نئی چیز درپیش آئے گی اس چیز کے اوپر اگر شریعت کے اندر کوئی بظاہر آپ کو مثال نظر نہیں آتی تو راسخون فی العلم,
جو علم کے اندر قرآن اور حدیث کے اندر جن کو پختگی ہے اور وہ تقوی اور ورع والے بندے ہیں تو ان کے اوپر امت کا اجماع بھی ہے، تو ایسے لوگ اس کے اوپر اتفاق کر کے اس کو یا جائز یا ناجائز قرار دیں گے، اور وہ انسانیت کے فوائد میں اگر ہوگی تو اس کو جائز قرار دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی بنیادی چیزیں 2-3 حدیث پاک میں یہاں بیان کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس طرح نماز ہے نا، تو نماز قبول ہوتی ہے پاک شخص کی، بے شک اس کے کپڑے پاک ہوں گے، اس نے وضو کیا ہوا ہوگا، طہارت ہوگی تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ تو ایسے ہی انہوں نے فرمایا کہ حرام مال جو ہے نا اس میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اچھا، میرا یہ سوال اس سے ریلیٹڈ ہے، میں نے بہت دفعہ ہم سنتے ہیں اپنے ارد گرد کہ ایک شخص ہے، اگر وہ کسی حرام طریقے سے یا کسی غلط طریقے سے مال جمع کر رہا ہے تو حج کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جب آپ حج سے واپس لوٹتے ہیں تو آپ بالکل پاک صاف ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو ارد گرد دیکھتے بھی ہیں۔ اب ہمیں خدا جانتا ہے کہ ان کا مال کیا ہے کیا نہیں ہے، بٹ یہ جو کانسیپٹ ہے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی جیسے مرضی طریقے سے اپنی دولت جمع کریں، اس کے بعد حج عمرہ کریں اور آپ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں؟ میں نے ایک حدیث پاک تو ابھی آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس کے صراحتاً الفاظ ہیں، فرمایا کہ بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حرام مال میں صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ بہت سیدھی بات۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہم مال اکٹھا کرنے کے لیے کرتے ہیں، فرمایا کہ مٹی سے پیٹ بھر لینا اس سے بہتر ہے کہ آپ حرام مال کھائیں، یعنی صرف مٹی کھا لیں، اس سے پیٹ بھر لیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ حرام مال کھائیں۔ بالکل صحیح۔ جو لوگ حرام کے مال کے ذریعے حج کر کے یا صدقہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بخشش کا باعث بن جائے گا، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حرام مال میں سے اللہ طیب اور پاک ہے، وہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، وہ ناپاک چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک۔ حرام کے مال کو جس کو یقین بھی ہو کہ میرا مال حرام کا ہے، اس کے باوجود اس میں سے صدقہ کرے اور یہ سمجھے اس میں سے مجھے نیکی ملے گی، وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اور دھوکہ دے گا اس کو گناہ ملے گا، صدقے کا گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ بغدادی صاحب، بہت شکریہ۔ ہمدانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان۔ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ، بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ، اور دھل جائیں گے گناہ تیرے، ہو جائے گا کرم، دھل جائیں گے گناہ تیرے،
ہو جائے گا کرم تو بھی درے رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ تو بھی درے رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. سبحان اللہ. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. حافظ عبدالرحمن نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جی پیام رمضان کی میں ہم دوبارہ سے بریک کے بعد واپس آئے ہیں اور ظاہر ہے ڈسکشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. اور اب جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے معروف اسلامی اسکالر ہیں, خطیب ہیں, عوامی پاپولیرٹی رکھنے والی شخصیت ہیں علامہ ناصر مدنی صاحب. ان کا جو طریقہ بیان ہے یا جو انداز گفتگو ہے وہ لوگوں کو ظاہر ہے بہت سمجھ میں آنے والا ہے, اور جس طرح سے بیان کرتے ہیں مختلف معاملات کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں, اور جو گفتگو ہے اس کے ذریعے دین کو عوامی سطح پر پہنچانے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ سر کہ آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ جی آپ کو پتہ ہے فلاحی اداروں کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو سندس فاؤنڈیشن کو لے کر بڑی اچھی ان کی کنٹریبیوشن ہے, اور تھیلیسیمیا ہو اور دیگر خون سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں اس کے علاج کے حوالے سے جو کام کر رہی ہیں فلاحی تنظیمیں, اس میں سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ سر فہرست ہے. اور اس حوالے سے ہم نے ہمیشہ بات کی ہے جب رمضان کے اندر یا ویسے بھی ہم اپنے ریگولر شوز میں سندس فاؤنڈیشن کا ذکر کرتے ہیں تو جو مفت خون ہے, طبی علاج ہے, دیگر فیسیلیٹیز ہیں, وہ فری آف کاسٹ یہ جو ادارہ ہے وہ پرووائڈ بھی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ڈاکٹرز کی ٹیم ہو, طبی سہولیات ہوں, سب اسٹیٹ آف دا آرٹ چیزیں ہیں. ہماری ٹیم وہاں پہ گئی بھی ہے, ہم نے وزٹ بھی کیا ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عدنان گیلانی موجود ہیں, میڈیکل ڈائریکٹر ہیں سندس فاؤنڈیشن کے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کچن میں کنیز فاطمہ ہے جن کا کھانا بن رہا ہے, ان کی جانب بھی جائیں گے. لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کا کہ آپ تشریف لائے. بریک پر جانے سے پہلے ہم حلال و حرام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے اس کو سوشلی جو چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں اس پہ کیا, میں چاہوں گی اس حوالے سے آپ گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رمضان مبارک تو ویسے ہی تقوی کا مہینہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان مبارک میں تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ بھیجا ہی رمضان ہمارے لیے کہ ہم تقوی طہارت حاصل کریں. تو تقوی طہارت خالی حلال حرام ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس میں حلال حرام کی تمیز کر کے لیں یا دیں. ہر کام ایسا جو اسلام نے منع کیا ہے, جس کو منع کر دیا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. تو میں یہاں اپنے سارے چند مکھن ملائیوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ جو بھی کام کرنے لگتے ہیں آپ کو یہ رمضان ٹرانسمیشن جو پیام رمضان کے نام سے آپ کے تک نشریات پہنچائی جا رہی ہے اور پبلک نیوز پہ جتنی اسلام کا کام ہو رہا ہے, تو آپ کو ہر شعبے میں حلال حرام کی تمیز کرنے کے لیے, جس طرح آپ اپنی بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاتے ہیں, جیسے ہمارے ساتھ چند بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو اسی طرح آپ اس کے علاج کے لیے علماء کرام کے پاس جایا کریں. آپ لائیو کال کیا کریں. اب ہر ٹی وی چینل نے ایک عالم آن لائن کھولا ہوا ہے کہ اس میں آپ کال کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں یہاں پیغام دیتا ہوں کہ حلال حرام آپ کیلا لین دین میں نہ دیکھیں, اپنے ہر معاملات میں جیسے آپ پھونک پھونک کے کاروبار کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ مجھ میں نفع آئے گا کہ نقصان آئے گا, تو حلال حرام آپ ہر شعبے میں پہچاننے کے لیے علماء کرام سے گائیڈ لیا کریں. تو اس میں ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں, کون کون سی حرام ہیں, اور کس کس چیز سے ریلیٹڈ ہماری زندگی گزر رہی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس میں ہم اتنا مال کما کے سارا نفع اپنے گھر لے جاتے ہیں, اور جو ہمارے ماتحت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم نے پیسہ کمایا ہوتا ہے
ان سے ہم کبھی بھی اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے کہ وہ ہمارے برابر اچھے کپڑے پہن سکیں، ہمارے برابر آ سکیں. تو میں پیغام دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو کہیں کہ میرا یہ پیسہ حلال ہے اور میں نے حلال طریقے سے کمایا ہے تو یو آر رائٹ، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پیسہ حلال ہوگا، ہم کوئی اس پہ نیب نہیں بٹھاتے، کوئی احتساب نہیں کرتے، مگر آپ اس میں ضرور یہ دیکھ لیں کہ آپ اپنے اس نفع میں ان لوگوں کو شریک کیا ہے جو آپ کے نفع کا سبب بنے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور ہم ہمیشہ جو ڈومیننٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں پر حاوی آنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہتے ہیں نا وہ ماڑا بندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جا کے ہم حاوی ہو جاتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، ایک اور بات جو کہ ظاہر ہے ہم اس موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں، ابھی پہلے بغدادی صاحب سے بھی میرا یہی سوال تھا کہ ڈفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک چیز جو ہمارے سامنے ہے ہم اس کی ایک تہہ کو تو کھول سکتے ہیں یا دو تہوں کو کھول سکتے ہیں کہ وہ کیا آ رہا ہے، لیکن ہم اس کے بیک اینڈ پہ جا کے نہیں آبزرو کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کامنٹ دیں گے؟ دیکھیں، باطنی معاملات تو اللہ کے سپرد ہوتے ہیں، بے شک. تو اس میں تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کی جاسوسی مت کرو. تو ظاہری ہمارے سامنے جو بھی آدمی کہے گا کہ میں نے یہ حلال ذرائع سے کمایا، حلال ذرائع سے میں نے بنایا، اور آج کل تو ویسے بھی کئی جگہ تو میں ویکھیا لکھیا کوٹھی بنا لی مار کے ٹھگی اتے لکھتا اعظم من فضل ربی. تو یہ اللہ کا فضل تو سب پہ ہوتا ہے، اللہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا، اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتے، اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے. مگر اسلام کا نظام جو ہے نا، وہ لوگ جو دنیاوی عالمی دنیا وہ کہتی ہے کہ سبھی مساوات برابر کا ہونا چاہیے، مگر اسلام نے محنت پہ کہا ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے تو اتنا ہی زیادہ اللہ کریم آپ پہ مہربان ہوگا، آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے گا. تو لہٰذا ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے باطنی معاملات میں آپ جتنا اللہ کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ اتنا ہی پکیزہ رزق کمائیں گے اور پکیزہ لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اور پکیزہ لوگوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن ہوگا. تو باطنی معاملات میں تو ہمیں جھانکنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ میں لوگوں کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ آپ جس کی بھی گاڑی دیکھیں یہ مت کہا کہیں کہ یہ پتہ نہیں اس نے کیسے کمائی ہوگی، بھائی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو اللہ کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اس کو دیکھ کے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اور کسی کے اندرونی معاملات میں بالکل جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. اس میں بھی مانت میں خیانت ہے، اور یہ بھی حرام کاموں میں شمار ہوتا ہے کہ آپ کسی کے 3 چیزوں میں کمنٹس دے سکتے ہیں. ایسے تو لگے جاندے کہہ دینے جی فلانا بندہ سارا کچھ حرام کمایا. نہیں، عدالت بھی گواہ مانگتی ہے، دلائل مانگتی ہے، اسلام بھی دلائل مانگتا ہے. اور ہمیں یہ شریعت نے کہا ہے کہ آج کل یہ فیس بک پہ کسی بھی آدمی نے سوٹ اچھا پہنا ہے، گاڑی اچھی لی ہے تو اس پہ کمنٹس کریں گے. ہمیں پتہ ہے کیسے لیے، نہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں آپ جا کے کہ آپ کے پاس دلیل ہو، نہیں تو یہ چغلی میں شمار ہوگا. نبی کریم نے فرمایا کہ آپ جو کسی کی پشت کے پیچھے بات کرتے ہیں اگر اس میں سچائی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں تو آپ جناب اس میں الزام کا بھی شریک ہو رہے ہیں، اور آپ کو چغلی کے زمرے میں بھی گناہ ملے گا کہ آپ نے ایسی بات کی جو اس میں موجود ہی نہیں اور آپ نے وہ کر دیے، وہ بہتان کے زمرے میں بھی آ جائے گی. تو لوگوں کو کہتا ہوں کسی کے بارے رائے قائم کرنے کے بارے حلال حرام کی تمیز قائم کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ڈسکس کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، یا اس کے ساتھ کاروبار کرنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا اس کے میں حلال کتنا حرام کتنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے چونکہ ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے بہت بار، میں چاہوں گی رمضان کے اندر جو چیزیں آپ لوگوں کو ریکوائرڈ بھی ہیں، اور سیکنڈلی جو کام کر رہے ہیں آپ اور کتنی ضروریات ہوتی ہیں، ظاہر ہے ایک ادارہ ہے، ایک فلاحی ادارہ ہے، اور جس طرح سے آپ لوگ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ، اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں. جی بالکل، جس طرح آپ اور پبلک کے بہت سارے لوگ اچھے طریقے سے سندس فاؤنڈیشن سے شناسا ہیں، اور جیسے پہلے ذکر ہوا ہم تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈس آرڈر ہے جس میں کسی پیشنٹ کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہونی ہے یا بلڈ کی کوئی پروڈکٹ لگنی ہے اور فار لائف اس کو لگتی رہنی ہے، ایسے پیشنٹس تقریباً ہمارے پاس کوئی 8000 کے قریب رجسٹرڈ ہیں. اور اس وقت اکراس پاکستان ہماری تقریباً 12 برانچز کام کر رہی ہیں. اور رمضان کے حوالے سے اگر ہم اسپیشلی بات کریں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے بلڈ ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگ زیادہ تر ڈونیشن نہیں کرتے، بلڈ سے ریلیٹڈ روزہ رکھا ہوتا ہے اور بے شمار اور معاملات ہوتے ہیں جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک میتھ ہے کہ ویکنیس ٹائپ ہو جاتی ہے، لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے. لیکن تھیلیسیمیا کا پیشنٹ یا بلڈ
ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट जो है उसको तो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स चाहिए, और ऐसा कोई मेकनिज़म नहीं है, ना ही कोई ऐसी इक्विपमेंट मौजूद है जिससे हम आर्टिफिशियली एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी बना सकें। वो ह्यूमन बॉडी में ही बनना है, अगर हम लोग डोनेट नहीं करेंगे तो इन लोगों की लाइफ नहीं चल पाएगी। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ब्लड डोनेशन है कि आप इफ्तार के बाद ब्लड डोनेट करें, सुंदस फाउंडेशन को करें, या किसी भी ऐसी जगह पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी भी ऐसे इदारे में जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत है, आप वहाँ पे ब्लड ज़रूर डोनेट करें। और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि रमज़ान में हमारे यहाँ ट्रेंड ज़्यादा है अपने ज़कात व अतियात देने का, तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप देने से पहले एक दफ़ा देखें ज़रूर कि आप किन इदारों को दे रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट का लेवल क्या है। विज़िट करें, सुंदस फाउंडेशन का विज़िट करें, अगर वो इस काबिल है तो आप सुंदस फाउंडेशन ज़रूर विज़िट करें। ये भी नाजरीन के यहाँ कर दें आप, ये ज़रूरी है कि जो आदमी ज़िंदगी में ब्लड देता ही नहीं उसकी कोई इंसानी सेहत पे कोई उसका असर पड़ता नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, हर इंसान के अंदर तकरीबन 5.5 लीटर के करीब खून होता है, और कुदरत ने हमारे जिस्म में इतना रिज़र्व खून रखा होता है कि हम उसमें से एक पैकेट खून का या एक बोतल खून की किसी को डोनेट भी कर देते हैं, तो उससे इंसानी जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, बल्कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, क्योंकि देने वाला जो खून देने वाला है वो ना देने वाले की निस्बत बहुत सेहतमंद होता है। उसको हार्ट के इश्यूज़ कम होते हैं, उसकी सेहत कहाँ पे फॉल कर रही है उसके बारे में हम जान सकते हैं, क्योंकि ब्लड देने से आपके जो 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो हो जाते हैं। और जो देने वाला है वो इस चीज़ की, इसकी अफादियत को समझ पाता है कि, और देने के बाद एक जो हौसला मिलता है कि आपने किसी की लाइफ को सेव किया है, वो अपने आप में एक करेज देती है कि आप इसको दोबारा फिर करें। तो ब्लड देने से किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, और पूरी दुनिया में एक बड़ा सेफ प्रोसीजर है, और जिन लोगों ने आज तक डोनेट नहीं किया उन्हें आगे बढ़ के डोनेट करना चाहिए और दूसरों का साथ देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने बच्चे आप लोगों के पास हैं, और ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट आपने कहा कि रेगुलर बेसिस पे बच्चों के लिए ब्लड की है, और ज़ाहिर है वो रिक्वायरमेंट को मीट करना भी इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि क्रॉस मैच है, दीगर जो प्रोसीजर्स हैं, इस हवाले से बताइए। जिसका मैंने जिक्र किया तकरीबन 8000 के करीब रजिस्टर्ड केसेस हैं हमारे, और अक्रॉस पाकिस्तान हमारे तकरीबन 12 सेंटर्स काम कर रहे हैं। अब बात सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ख़त्म नहीं हो जाती है। पेशेंट जो ख़ास तौर पे थैलेसीमिया के साथ फ़ाइट कर रहा है, उसको हर ट्रांसफ्यूजन के साथ उसकी बॉडी में आयरन की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं तकरीबन 200 माइक्रोग्राम एक बैग से उनके जिस्म में आयरन चला जाता है। प्रॉब्लम असल में वहाँ खड़ा होता है कि जब वो आयरन बॉडी से प्रॉपर तरीके से हम ना निकाल पाएँ। अब वो बॉडी में जितना अकोमोलेट होता जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन उसको होती जानी है, तो अल्टीमेटली वो मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा में जाके इकट्ठा होगा। बेसिकली थैलेसीमिया के मरीज़ में जो डेथ का बाइस बनता है वो ये आयरन बनता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप उस पेशेंट को प्रॉपर मेडिसिन दें, टाइम पे ब्लड लगाएं, और उसके जिस्म में जो आयरन अकोमोलेट हो रहा है उसको टाइम से जिस्म से निकालने के लिए उसको आप मेडिकेट करें, तो वो पेशेंट बिल्कुल ठीक चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हैं उनको हम आवाम की हेल्प से, डोनेशंस की हेल्प से ब्लड के साथ साथ मेडिसिन भी फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करते हैं। वो किसी भी लिहाज से सोसाइटी के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं रहता वंस वो सुंदस फाउंडेशन के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ठीक हो गया, मुझे ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे डिस्कशन को भी जारी रखेंगे, और कनीज़ के पास हम किचन में भी जाएंगे, देखते हैं वो क्या बना रही है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। हम मदीने से हो नजर, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता एक कैफियत अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कै जिस जगह नूर रहता है शामो सहर, वो फलक रह गया वो ज़मीं रह गई, दिल वहीं रह गया जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। सुभान अल्लाह। हाफिज़ अब्दुल रहमान नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख़ानी की सादत हासिल कर रहे थे। इसके साथ साथ नासिर बद्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर अदनान गिलानी हैं, किचन में कनीज़ फ़ातिमा है। अब हम ज़रा कनीज़ फ़ातिमा की तरफ चलते हैं, जिन्होंने हमें इफ्तारी करवानी है, और कनीज़ फ़ातिमा कुछ करने में मगन है। कनीज़ फ़ातिमा क्या कर रही हैं आप, और क्या बन रहा है ये बताएँ।
لزانیہ جو ہے وہ اوون میں ہے اور میں رشین سیلڈ کی پلیٹنگ کرنے لگی تھی. اور اگر بات کی جائے لزانیہ کی ریسیپی کی تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتانا چاہوں گی. لزانیہ میں 2 طرح کی ساسز یوز ہوتی ہیں, ایک ہے ریڈ سوس اور ایک ہے وائٹ سوس. اب جو ریڈ سوس بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آئل کے اندر لہسن ڈال لینا ہے, اس کو اچھے سے سوتے کرنا ہے. سوتے کرنے کے بعد آپ نے ٹماٹو پیوری بنانی ہے. ٹماٹو پیوری بنا کے آپ نے وہ جو چکن کا قیمہ لینا ہے, جو کہ ہم نے سبروسو کا بون لیس چکن کو اس کو ہم نے قیمہ کر کے یوز کر رہے ہیں. تو آپ نے وہ بون لیس چکن کا وہ جو قیمہ ہے وہ آپ نے لہسن کے اندر ایڈ کر کے اسے اچھے سے پکانا ہے. ٹماٹو پیوری ایڈ کرنی ہے. اور جو اسپائسیز میں ہمارے پاس جائیں گی وہ ہے کالی مرچ اور لہسن پاؤڈر, لال مرچ, یہ 3 اسپائسیز جائیں گی. اور ایک ہرب جائے گی وہ ہے اوریگانو. اور سویا ساس جائے گی, چلی ساس جائے گی. اور کنور کی ہم نے یوز کیا بیچ میں ٹماٹو چلی گارلک ساس اینڈ ٹماٹو کیچپ. یہ 2 چیزیں ہم نے یوز کی ہیں. اس کی آپ نے اتنا پکانا ہے کہ جو آپ کی گریوی ہوگی نا وہ اچھے سے تھک ہو جانی چاہیے. جو آپ کی ریڈ سوس ہوگی وہ اس ٹائم میں نے پلیٹنگ بھی کی ہوئی ہے, اس کو میں ازامبل کر رہی ہوں لزانیہ کو, وہ آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہی ہوگی. اس طرح کی کافی کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اب جو اگر بات کی جائے وائٹ سوس کی, وہ یہ ہے کہ آپ نے میدے کو پین میں 1 سے 2 منٹ کے لیے روسٹ کر لینا ہے. روسٹ کرنے کے بعد اس میں آپ نے مکھن ڈالنا ہے. مکھن ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے 1 سے 2 منٹ پکانا ہے. جیسے وہ پکنے لگ جائے گا آپ نے اس کے اندر دودھ گریجولی ایڈ کرنا ہے اور ایک ہاتھ سے دودھ ڈالتے جانا ہے اور ایک ہاتھ سے اسے وسک کرتے جانا ہے تاکہ لمس نہ بنے. اور جو اس میں جائیں گے مسالے وہ ہیں نمک, کالی مرچ, اوریگانو, دیٹس اٹ. یہ 3 چیزیں اس میں جانی ہیں اور اس کو تب تک پکانا ہے جب تک وہ بالکل تھک نہ ہو جائے. آپ کی دونوں ساسز تیار ہو گئی ہیں. آپ نے لزانیہ شیٹس کو بوائل کر لینا ہے اور اس کے اندر جو ٹاپنگز میں جائیں گی کیپسیکم, اولیوز وغیرہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ٹاپ کریں. جتنی آپ کو لیئرز ریکوائرڈ ہے وہ آپ اتنی لگائیں لزانیہ کی, 2-3, اٹس اپ ٹو یو. اب اگر ہم بات کریں رشین سیلڈ کی, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لزانیہ کو اوون میں کتنی دیر رکھنا ہے؟ ہاں, لزانیہ کو اوون میں آپ نے 10 to 15 منٹس رکھنا ہے. اب یہ آپ کی کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر زیادہ لیئرز ہیں تو وہ آبویسلی ٹائم جو اس کی چیز میلٹ ہونے میں وہ زیادہ لے گی, اپروکسیمیٹلی 15 to 25 منٹس بھی لے سکتی ہے. اٹس آل اباؤٹ یور کوانٹٹی. اور اگر اب بات کی جائے رشین سیلڈ کی, رشین سیلڈ کے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ ہے ایپل, بنانا, کاکٹیل فروٹ جس میں پائن ایپل وغیرہ وہ آپ کو ایک کین ملے گا وہ, اور کریم, مایونیز اینڈ بوائلڈ میکرونی. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک آپ نے کوئی سا بھی برتن لینا ہے. برتن لینے کے بعد اس میں آپ نے مایونیز, کریم, لیمن جوس, بلیک پیپر, شوگر, اس کو اچھے سے آپ نے وسک کرنا ہے. اور جو آپ کو فروٹس پسند ہیں یا کاکٹیل آپ نے ایڈ کرنا ہے, آپ ایڈیشنلی اپنی چیزیں اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ آپ کے ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. زبردست, ٹھیک ہو گیا. اور آج آپ کچھ فرائی بھی کر رہی ہیں؟ یس, آج میں ساتھ میں فرائی کروں گی سبروسو کے چکن اسٹرپس. رمضان میں جب بھی جو کرسپی چکن اسٹرپس ہیں, رمضان میں آپ کو جب بھی خیال آئے کہ ہم نے کرسپی ریپس کھانے ہیں یا کرسپی سینڈوچز کھانے ہیں, تو اس میں سب سے بہترین اور جو انسٹنٹ ایک ریسیپی بنانے کا ہمارے پاس ایک جو سمجھ لیں ٹول سمجھ لیں کہ سبروسو کا ہے, وہ ہے کرسپی چکن اسٹرپس, جو کہ بہت ہی کرسپی ہیں اور ٹینڈر ہیں اور انسٹنٹ ہیں. آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے. فرائی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے آئل کو گرم کر لینا ہے. گرم کرنے کے بعد آپ نے اس کو تب تک فرائی کرنا ہے چکن اسٹرپس کو جب تک وہ لائٹ براؤن نہ ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ چکن اسٹرپ کو فرائی ہی نہیں, آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں اور ایئر فرائی بھی کر سکتے ہیں. بہترین ہو گیا, تھینک یو ویری مچ. اس ساتھ میں آپ اسمبل کریں اور پھر ہم آپ کے پاس دوبارہ بھی آتے ہیں. علامہ صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے. علامہ صاحب, آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں, اور جس سے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ جو دین کی بات ہے یا ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے جو بھی اسپیکٹس ہیں آپ اس کو بہت طریقے سے یا کیجول انداز میں کنوے کرتے ہیں. لیکن ہمارے بہت سارے ایسے علماء بھی ہیں, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ریلیجن کی اگر بات کر رہے ہیں اس کو عام فہم بنانے کے لیے آپ نے جو طریقہ کار اپنایا, اس کے پیچھے آئیڈیالوجی بیسکلی کیا تھی؟ دیکھیں سسٹر, یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ علماء کرام لیٹ کیوں آئے. جب سے میں سب سے پہلے آیا تو میری بڑی مخالفت ہوئی. لوگوں, ہمارے مذہبی لوگوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی نئی ایپ لانچ ہوتی ہے تو اس کے خلاف بات کرتے ہیں, جبکہ اس کو سوچے سمجھے بغیر, اس کو دیکھے بغیر عوامی رائے بنا دینی کہ دیکھیں جی سوشل میڈیا سے دور رہیں, یہ آپ کے بچوں کو خراب کرے گی, آپ کو خراب کرے گی. بھائی نہیں. میں ٹک ٹاک پہ جب آیا, فیس بک پہ آیا, ایک دن جیو کے ساتھ میں نے جب پروگرام کیا تو سہیل بڑا ایسا مجھے کہنے لگے کہ آپ سب سے پہلے یہ سوشل میڈیا پہ آئے اور چھائے علماء حضرات میں.
تو اس میں سب سے پہلے میں نے عوامی سطح پہ جا کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بڑا مجھے سامنا کرا تنقید کا. علماء اکرام نے کہا یہ جی ٹک ٹاک سٹار یہ فیس بک پہ آتا ہے, یہ یوٹیوب پہ آتا ہے, یہ جی یہ نواں کام میں نے شروع کر لیا, حرام ہے. ہمارے اصل میں یہ کم علمی لوگوں کی یہ میں کہوں گا کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں. جدت میں ہم نے جوڑنا ہے اسلام کو کہ جدت کے ساتھ اسلام پھیلائیں گے تو جو نیو جنریشن ہے, جو نیو نسل ہے, وہ تو جا رہی ہے وائی فائی اور جناب 16 پرو میکس پہ, اور ہم 3310 پہ لگے پھریں. تو 3310 پہ کس نے واٹس اپ دیکھنا ہے؟ نہ اس پہ واٹس اپ پہ نہ کچھ بھی. تو علماء کرام کو میں نے کہا کہ اگر آپ نئی سوشل میڈیا پہ آئیں گے تو یہاں ایک پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ مسجد میں 200 بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پہ آپ کی ملین 2 ملین لوگ ویڈیو سن رہے ہوتے ہیں, اس میں اپنے بھی بیگانے بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اب میں نے ان کو بولا کہ آپ نے ریڈیو کو غلط کہا پھر ریڈیو یوز کیا, ٹی وی کو غلط کہا پھر ٹی وی یوز کیا, جس کو غلط کیا, تصویر کو غلط کہا پھر تصویر یوز کی اشتہاروں پہ. تو آپ ایسے کہیں کہ دنیا میں ایپ غلط نہیں ہوتی, اس کا استعمال غلط ہوتا ہے. آپ اس پہ اچھائی بھی بیان کرتے. اب آپ کو ٹیلی ویژن کی سکرین کے ساتھ انہوں نے ریموٹ بھی دیا ہے, ریموٹ کے ساتھ آپ اپنا چینج کریں, آپ اپنے مائنڈ کا چینل لگائیں, اپنے مائنڈ کی چیز دیکھیں. تو لہٰذا دیکھیں انہوں نے بھی کیسا سسٹم کیا سوشل میڈیا نے. جو آپ دیکھیں گے آپ کی آئیز جس چیز کو دیکھ رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ بندہ اس چیز سے انٹرسٹڈ ہے, وہ آگے وہی چیزیں بھیجی جائیں گی, وہی ویڈیو آتی جائے گی. تو میں اپنے ناظرین کو کہوں گا, علماء اکرام کو بھی اور سب کو, کہ آپ کبھی بھی ایسی چیز پہ فتویٰ نہ لگائیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ اس کو دیکھیں اس میں کون سی اسلام مخالف چیز ہے, تو آپ اس پہ اپنی بات کریں, آپ کی بات کروڑوں میں جائے گی. تو سوشل میڈیا پہ میں آپ پیغام دیتا ہوں کہ مجھے کہتے تھے حرام ہے حرام ہے, آپ خود سارے بچے بوڑھے جوان مذہبی غیر مذہبی سب اس پہ آ گئے. تو لہٰذا دیر آئے درست آئے. مجھے تو 27 سال ہو گئے ان کاموں میں پڑے ہوئے. تو اب نئے جو بچے جو علماء کرام آ رہے ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ یا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کسی بھی جگہ پلیٹ فارم پہ پہنچ رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ آپ اپنا ذہن کھلا کر لیں اور ان پابندیوں سے نکلیں. کہ میں نے ایک فیمیل کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنی, میں نے اس سے نہیں. بھائی کیوں؟ آپ نے بات کرنی ہے اور ٹیبل ٹاک پہ تو آپ کے ساتھ جو بھی بات کرے گا آپ نے تو اس کے سوال کا جواب دینا ہے. تو آپ اگر وہ پلیٹ فارم چھوڑ جائیں گے تو آپ کی جگہ کوئی اینٹی اسلام پلیٹ فارم مان کے پکڑ لے تو پھر اس میں قصور تو آپ کا نکلے گا کہ آپ نے وہ جگہ چھوڑی ہے تو اس نے لی ہے. لہٰذا میں سب کو پیغام دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے جتنے جدت والے ذرائع ان کو اپنائیں اور میرا چند میرا مکھن میری ملائی ان ایپوں کے ذریعے اپنا اسلام لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہو گیا, لیکن علامہ صاحب بہت سارے لوگوں کو یہ بھی گلا کھیلیں یا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو ریلیجن پوائنٹ جو چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ, وہ اس میں کمرشلزم کا فیکٹر بھی آ گیا ہے. اب کہیں نہ کہیں مختلف ہم لوگوں کے برانڈز بھی تھے, آپ کا بھی ماشاءاللہ ایک برانڈ شروع ہوا ہے, اس برانڈ کے حوالے سے بھی بتائیں. اور یہ جو الزام لگتا ہے علماء کرام پہ, کیا درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں میں تو اپنا کام شروع کیا اس وجہ سے کہ لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ علماء کرام جو ہے نا چندے لیتے ہیں, ساری عمر چندے دیتے ہیں اور اکٹھا کر کے اپنا جناب مساجد بناتے ہیں, مدارس بناتے ہیں اور پھر اپنی بھی لائف اچھی گزارتے ہیں. تو میں نے تو لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ ناصر مدنی جاپانی بوس کی جو میں نے اپنا برانڈ شروع کیا یہ خالی آج لانچ نہیں کر دیا. 10 سال پہلے میں نے فیکٹری بنائی, پھر اس میں پاور لوم لگائی, پھر اس پہ تجربہ حاصل کیا اور میں نے فیصل آباد میں شیخوں میں جمعہ پڑھایا کاروباری لوگوں کو اور ان سے میں استفادہ حاصل کرتا رہا. تو میں نے کام شروع کیا اس لیے کہ ہم دین کا کام جو ہے نا وہ بے لوس کریں اور یہ اپنا پیسہ جو کمائیں وہ اپنے کاروبار سے. مگر کئیوں کو یہ بھی نہیں عزم ہوتا, مولوی کام کرنا شروع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں لوگوں جی آپ مولویوں کو کیا یہ کام لگے, اگر ہم مسجد میں بیٹھیں پھر بھی انہوں نے وارے چ نہیں, اگر اسی کام کریے تو پھر بھی وارے چ نہیں, تو پھر بھائی ساڈا تانوں صبر ہی ہے. میں لوگوں کو کہاں گا بھی سانوں کما کے بھی نہیں تسی کھان دیندے, بہ کے بھی نہیں کھان دیندے, پھر اسی چاہیے کہڑے پاسے. تو میں ان کو کہوں گا کہ اب علماء کرام اگر اپنا کام کرتے ہیں تو آپ یہ پروپوگنڈا کا پروگرام تو آپ کا بڑھ گیا. جو پروگرام آپ کرتے رہتے ہیں کہ مولوی حضرات کما کے نہیں کھاتے, ہم کمانا شروع ہو گئے. تو اب آپ کو چاہیے ہماری دکان سے چیزیں خریدیں. میرا چند میرا مکھن میری ملائی ناصرمدنی.com تے آئیں, اپنی مرضی
جدید شاپنگ لے کے جائیں. تھینک یو. اور دوسرا یہ پیغام ہے میرا آپ سب کے لیے کہ علماء کرام کو چاہیے اپنی اپنی مساجد کے ساتھ ایک ایک دکان بناتے ادھر اپنا کام کریں. اور لوگ جو کام کرنے والا عالم ہے نا وہ دیکھیں, میں ہر حکومت میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر جاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنا کماتے اپنا کھاتے, نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں. ہاں, جو ہمارے سے محبت رکھتا ہے, جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے یا ہمارے سے چلتا ہے, ہم اس کے ساتھ لین دین کرتے ہیں. تو میں پیغام دوں گا کہ اگر اسٹرانگ عالم دین اسٹرانگ بات کرنا چاہتا ہے ساری پابندیاں توڑ کے, تو وہ اپنا کام کرے اور اپنا کام کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس کام پہ لگائے کہ دینی تعلیم اگر حاصل کرنی تو اس پہ بھی ہم خرچ کر کے دینی تعلیم حاصل کریں. یہاں یہ بڑا پوائنٹ والا سوال ہے لوگوں کے لیے بھی, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس پیام رمضان پلیٹ فارم پہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ اس کو روز ڈسکس کیا کریں کہ ہم نے دینی تعلیم کو, علماء کرام کا سب سے بڑا یہ کردار ہے کہ اس کو ڈی فیم کرانے میں. کیوں کہ انگریز کی تعلیم یا دنیا کی کسی باڈی لینگویج کو سیکھنا ہے کہ یار یہ کس طرح بول رہے ہیں, یہ کس طرح بول رہے ہیں, تو اس کو سیکھنے کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ میں نے جرمن جانا, یہ لینگویج سیکھنی. تو اب پاکستان میں دینی تعلیم فری کر دی علماء نے, اور وہ لوگوں نے لینا ختم کر دی. ہم نے برین واش کی, مینار بنائے, مسجدیں بنائی, ان پہ کروڑوں خرچ کرایا, مگر جو مسجد میں مرکز مسجد اصلاح معاشرہ تھی وہ چیزیں مسجد سے نکال دی. اب وہ اینکروں, اداکاروں اور ایکٹروں کے ہاتھ میں آ گئی. کسی نے فنڈویشن بنا لی, کسی نے کچھ بنا لیا. یہ کام سارے مسجد کے تھے, یہ اسلام کے تھے, رفاع کے کام. تو میں پیغام دیتا ہوں سبھی علماء کرام کو کہ آپ اپنے واپس آئیں, اپنی فیس رکھیں. کالج جیسے کالج میں بچہ فیس دیتا ہے, مدرسے میں یہ چندہ سسٹم, یہ جو کھالیں وغیرہ پہ جھگڑے پڑتے ہیں آ کے, آپ اپنی تعلیم کو کیوں ڈی ویلیو کر رہے ہیں؟ دینی تعلیم ہے, آپ لوگوں کی برین واش کریں کہ بھائی جس طرح دنیاوی تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتے, دینی پہ بھی خرچ کر کے آپ دین حاصل کریں. آپ کا تو ویسے ہی عشق رسول بڑا, نبی کریم کی خاطر آپ جان دیتے ہیں, وہ پڑھتے نہیں رہتے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, وہ زہرا کا بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. تو اگر واقعہ آپ اس نعت پڑھنے میں سچے ہیں تو پھر دینی تعلیم پہ بھی خرچ کریں. اس طرح کا نظام لے کر آئیں کہ لوگ دینی تعلیم پہ بھی پیسہ خرچ کر کے تعلیم حاصل کریں, تو پھر آپ کو کوئی بھی ڈی ویلیو نہیں کرے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نیچے لکھا ہے دینی تعلیم فری ہے, تو اب کون لیتا ہے, کون جاتا؟ وہ کہتا ہمارے ملک میں اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں. تو اس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا, بڑی اچھی بات کی انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عدنان چونکہ آپ ہمارے پاس موجود ہیں, ڈاکٹر عدنان صاحب مجھے پلیز تھوڑا سا سندس فاؤنڈیشن, ظاہر ہے رمضان کے اندر میں نے پہلے بھی سوال یہ آپ سے کیا تھا کہ رمضان کے اندر رسپانسبلٹی اور لوگوں کا رجحان جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے بلڈ ڈونیشن کی طرف سے. ظاہر نیڈ تو اتنی ہی ہے, انفیکٹ زیادہ بھی ہوتی ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ پھر اس کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات کرتے ہیں, کیمپینز ہوتی ہیں, کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو یہ کہ رمضان سے پہلے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہم لوگ کچھ ایسی کمٹمنٹس کر لیں کہ اتنا بلڈ اکٹھا ہو جائے جس میں ایٹ لیسٹ ہم ہاف رمضان یعنی 15 رمضان تک ہم اپنے بچوں کو ٹرانسفیوژن کر دیں. لیکن بات یہ ہے کہ ٹرانسفیوژن کی جو فریکوینسی ہے وہ ٹوائس اے منتھ ایٹ لیسٹ, تو 15 دن کے بعد دوبارہ پھر ضرورت پڑنی ہے, تو اس پہ پھر ظاہر ہے بلڈ کی ایک سرٹن لمٹ ہے جس لمٹ تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, تو ہم اس کو زیادہ دیر تک سٹور نہیں کر سکتے. تو پھر اس میں ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ افطار کے بعد ہم لوگ کوئی بلڈ ڈونیشن کیمپس رکھ لیں, یا ان لوگوں سے ریکویسٹ کریں, کیونکہ ہمارا ایک پراپر سسٹم ہے جس میں بلڈ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جہاں جس نے کسی نے ایک بار بلڈ ڈونیٹ کر دیا تو وہ ہمارے پاس رجسٹر ہو جاتا ہے. تو اس ڈائریکٹری کے تھرو ہم لوگ لوگوں تک اپروچ کرتے ہیں. ہماری گاڑیاں جاتی ہیں جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, ان کو اکٹھا کر کے وہاں ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ لگاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بلڈ لا کر بچوں کو ٹرانسفیوز کر دیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر عدنان, مجھے پلیز یہ بھی بتائیں, ظاہر ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہم بات کریں, نمبر بڑھ ہی رہا ہے, کم نہیں ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے یہ وہ سٹیج ہے جس میں اب ٹرانسفیوژن ریکوائرڈ ہے جو پیشنٹس ہیں یا بچے ہیں, اور یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے. اس کی پریونشن کے لیے آپ اسٹیٹ کیا کر رہی ہے, آپ کے ساتھ کیا کوارڈینیشن میں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک علاج تک پہنچنے سے پہلے اس کو پریونٹ بھی تو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, تھیلیسیمیا جو ہے وہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس کو موروثی بیماری کہتے ہیں. بیسیکلی
پیرنٹس دونوں کیریئر ہوتے ہیں، یعنی مدر اور فادر کیریئر ہیں، تو اس بات کے 25% چانسز ہیں کہ ہر پریگننسی میں آنے والا بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر سے افیکٹڈ ہوگا۔ تھیلیسیمیا میجر وہ بچہ ہے جس کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں اور باپ اگر دونوں تھیلیسیمیا کے کیریئر ہیں تو ہی خون لگنے والے پیشنٹ جو ہیں وہ دنیا میں آ سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیونکہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کروانے کا کوئی رجحان نہیں ہے، کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شادیاں ہو جاتی ہیں، بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو اس کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس دونوں کیریئر تھے۔ اب ایک تو یہ صورتحال آ گئی، ایک ایسی صورتحال ہے جس میں آلریڈی فیملیوں کو پتہ ہے کہ ان فیملیوں میں ایک جین رن کر رہا ہے جو تھیلیسیمیا سے افیکٹڈ بچے پیدا کر سکتے ہیں آگے، اس کے باوجود ہم لوگ اپنی کزن میریجز کو پریورٹی دیتے ہیں کہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ یا جس کی بھی فیملی کے اندر جو ریلیشنز ہیں انٹر کزن میریجز وہ بڑی کامن ہے، اس کی وجہ سے یہ والے بچے مزید آتے جاتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ڈیزیز ایوالو ہوئی تھی سائپرس سے، ایران سے، آج وہ تھیلیسیمیا فری کنٹری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے یا میرج رجسٹر کروانے سے پہلے وہ تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کا یا تھیلیسیمیا فری سرٹیفکیٹ کے بغیر میرج رجسٹر ہی نہیں کرتے، مینڈیٹری ہے ایک چیز۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ دیکھیں ہمارے ہاں تو بڑی خوبصورت یہ ہے، اسلام میں آپ کو پتہ ہے نکاح کا ایک ٹرینڈ ہے، نکاح رجسٹر کروانے کا ٹرینڈ ہے۔ اگر نکاح نامے کے ساتھ یہ تجویز بھی کئی بار دی گئی ہے، ہم لیجسلیشن لے کر گئے ہیں، اس کو اپروو بھی کیا ہے گورنمنٹ نے، اور پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام بڑا افیکٹولی اس کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن وہ اسی کے لیے کر رہا ہے کہ جس پہ ہم لوگ ایک قانون سازی نہیں کر پائے کہ ہم اس کو اتنا مینڈیٹری کر دیں کہ میرج اس وقت تک نہیں ہو پائے گی جب تک دونوں میں سے دونوں کا تھیلیسیمیا فری سرٹیفکیٹ یا دونوں میں سے کم ایک کا تھیلیسیمیا فری سرٹیفکیٹ وہ ساتھ نہیں لگ جائے گا، تب تک آپ بیماری کو پریونٹ نہیں کر سکتے۔ سندر فاؤنڈیشن الحمدللہ جنرل پبلک کے لیے یہ ٹیسٹ فری آف کاسٹ آفر کر رہا ہے، اگر کوئی بھی کروانا چاہتا ہے وہ ہمارے پاس۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر یہ بچے اگر پیرنٹس دونوں کیریئرز ہیں اور یہ چانسز ہیں کہ ڈیورنگ پریگننسی اس طرح کی کوئی چیز ڈائیگنوز ہو جاتی ہے، وہ ٹریٹیبل ہے؟ نہیں، ڈیورنگ پریگننسی تو ٹریٹیبل نہیں ہے، لیکن 14ویں ہفتے سے پہلے اگر آپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کا ایک پراپر فتویٰ موجود ہے کہ آپ اس کو ابورٹ کروا سکتے ہیں، اور اس ٹیسٹ کو کوریونک ویلس سیمپلنگ کہتے ہیں، اس کے تھرو اندر سے اس پیس کا سیمپل لے لیا جاتا ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والا بچہ افیکٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ناصر علی صاحب آپ کا بھی، علامہ صاحب بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کنیز فاطمہ تھینک یو ویری مچ جی۔ ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔